اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین قال المصنف فی الذکر لیس ببعید حمل اباحت انشاد الشعر علی ما یقل منہ وتکثر منفعته کبیت حکمت او شاہد علی لغت فی کتاب اللہ تعالی و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شبہہ۔ مکروہات مسجد کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ فرمایا تھا کہ شعر پڑھنا مکروہ ہے، انشاد شعر مسجد میں مکروہ ہے، مسجد میں شعر کہنا مکروہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر کہنے سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ جو بندہ شعر کہے مسجد میں فض اللہ فقہ، اللہ اس کے چہرے کو توڑے۔ جناب مصنف اب فرما رہے ہیں کہ جناب شارح فرما رہے ہیں کہ قال المصنف فی الذکر، مصنف نے ذکرہ میں ارشاد فرمایا ہے کیا لیسا ببعید حمل و اباحت انشاد شعر علی ما یقل منہ، بعید نہیں ہے کہ یہ جو شعر کہنے کی اباحت کی بات ہوئی ہے، شعر کہنے کے مباح ہونے کی جو بات ہوئی ہے، اس کو حمل کیا جائے ان اشعار پر جو کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن تکثر و منفعتہ، ان کا منفع زیادہ ہے، یعنی شعر تھوڑے ہیں، کلام تھوڑی ہے، الفاظ کم ہے، لیکن اس کا جو نفع اور فائدہ ہے وہ زیادہ ہے۔ کا بیت حکمت، جیسے حکمت والا ایک شعر، ایک بیت جس میں حکمت موجود ہے، اور شاہد علی لغت، یا ایسا شعر جو لغت، کسی لغت پر جو ہے وہ شاہد کے طور پر پیش کیا جائے، فی کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، کتاب خدا میں، قرآن میں کوئی ایسی لغت آ گئی ہے، کوئی لفظ آ گیا ہے جس کے معنی کے لیے آپ عرب کا شعر پیش کر رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، مسجد میں بیٹھ کر آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ او و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، اس میں کوئی لفظ آ گیا، کوئی لغت آ گئی جس کا معنی معلوم نہیں ہو رہا، تو اس شعر کو پیش کر کے بطور شاہد اس کے معنی کو سمجھا جا سکتا ہے مسجد میں، ایسا شعر کہنے کی حرج نہیں ہے۔ وہ شبہ ہی، اس طرح کی کوئی اور اشعار کہنا مکروہ نہیں ہے، مباح ہے مسجد میں۔ لأنه من المعلوم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کانا ینشد بین یدیہ البیت والابیات من الشعر، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد میں شعر پڑھے جاتے تھے، ایک بیت یا کئی بیت، چند ابیات پڑھے جاتے تھے، ولم ینکر ذالک، اور پیغمبر اسے منع بھی نہیں فرماتے تھے، اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے تھے۔ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مَا كَانَ مِنْهُ مُوعِظَةً، اسی کے ساتھ ملحق کیے بعض علماء نے ان اشعار کو جن میں موعظہ اور نصیحت موجود ہے، نصیحت آمیز اشعار پڑھنے کو بھی اسی کے ساتھ ملحق کیے، یعنی وہ اشعار بھی مباح ہیں، مکروہ نہیں ہیں۔ او مدحا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والائمۃ علیہم السلام، یہ ایسے اشعار پڑھنا مکروہ نہیں ہے، مباح ہیں، جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی مدح اور تعریف موجود ہے۔ اور مرثیۃ للحسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ جن اشعار میں موجود ہے ان کو مسجد میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ ونحو ذالک، اور اس طرح کے اور اشعار بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لأنہ عبادت، کیونکہ یہ اشعار عبادت ہے۔ لا تنافی الغرض المقصود من المساجد، مساجد کی جو غرض ہے، مساجد کا جو غرض مطلوب ہے مساجد سے، اس کے منافی یہ اشعار نہیں ہے، مسجد ہوتی بھی اسی لیے، ٹھیک ہے، واضح و نصیحت ہو، اس میں حکمت امیز
باتیں ہوں، نبی اکرم اہل بیت کی تعریف ہو، اللہ کی عبادت ہو، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اہل بیت کی تعریف کریں گے، پیغمبر اکرم کی تعریف کریں گے، تو یہ عبادت ہے۔ مسجد بھی عبادت کا مقام ہے، لہٰذا یہ مسجد کا جو غرض اصلی ہے مسجد بنانے کی، اس سے متصادم نہیں ہے۔ ایسے اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، جناب اشارے فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض علماء کا قول ہے یہ بعید نہیں ہے، یعنی درست ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ محمول وَنَهْيُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمول الغالب من اشعار العرب الخارجۃ عن هذه الاسالیب۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیوں منع کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور نے جو منع کیا وہ اس لیے منع کیا ہے کہ اکثر عرب کے جو اشعار تھے وہ اس ملاک سے خالی تھے، ان میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں، نہ مرثیہ ہوتا تھا، نہ مدح پیغمبر، نہ مدح خدا، نہ مدح رسول، نہ مدح اہل بیت، نہ حکمت، نہ موعظہ، نہ لغت پر شاہد، ایسے نہیں تھے، ایسے بیہودہ اشعار کہتے تھے وہ مسجدوں میں کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے، اس سے پیغمبر نے منع کیا ہے۔ والکلام فیہا باحادیث الدنیا، مکروہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات کی جائے، دنیاوی بات کرنا مکروہ ہے، لنہی عن ذالک، چونکہ اس سے بھی منع آئی ہے روایات میں۔ یہ روایت نیچے لکھ رہے ہیں، وسائل الشیعہ کی روایت، یاتی فی آخر الزمان قوم یاتون المسجد، آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جو مسجدوں میں آئیں گے، فیقعدون حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، وہاں پر ذکرہم الدنیا، ان کا ذکر دنیا ہوگی، بیٹھیں گے مسجد میں لیکن دنیا کی باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ لا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، فلیس للہ فیہم حاجہ، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر ان میں، اللہ کے لیے تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ ان للنہی عن ذالک و منافاتہ لوضعها فإنہا وضعت للعبادت، ایک تو بات یہ ہے کہ دنیاوی بات کرنا مکروہ اس لیے ہے کہ اس سے منع آیا ہے روایات میں، اور دوسرا مسجدوں کو جس لیے بنایا گیا ہے اس کی وضع کے منافی ہے دنیاوی گفتگو کرنا۔ کیوں منافی ہے؟ کیونکہ مسجدوں کو عبادت خدا کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، نہ کہ دنیاوی باتوں کے لیے۔ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ، حمام اور غسل خانے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وَهُوَ الْبَيْتُ الْمَخْصُوصُ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ لَا الْمَسْلَخُ وَغَيْرِهِ مِنْ بُيُوتِهِ وَسَطْحِهِ، کہتے ہیں حمام سے مراد وہ جگہ جو خاص طور پر غسل کے لیے بنائی گئی ہے، مخصوص ہے غسل کرنے کے لیے، اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لل مسلخ، مسلخ یعنی وہ مقام جہاں پر انسان کپڑے اتارتا پہنتا ہے، وغیرہ اس کے علاوہ اس طرح کی اور مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو مرسوم نہیں ہے، ایران میں یہ مرسوم ہے، پرانے گھروں میں تو یہ رسم تھی، لیکن اب جو ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ یہ تھی کہ جب وہ غسل خانہ بناتے تھے تو غسل خانے تھوڑا سا لمبا رکھ کر درمیان میں ایک دیوار دیتے تھے، نہانے کی جگہ علیحدہ، اور اس چھوٹا سا دروازہ وہاں پر لگا دیتے تھے۔ اس دروازے سے باہر ایک چھوٹی سی بالکونی تھی، وہ بھی غسل خانے کا حصہ ہے، لیکن چھوٹی سی بالکونی ہے جہاں پر آدمی نہا کے اس جگہ سے نکل کر وہاں بالکونی میں کھڑے ہو کر کپڑے پہنتا تھا۔ اس کے دو فائدے، ایک تو یہی جو کراہت سے بچتے تھے، کراہت والی بات ہے، غسل خانے کے اندر پہننا شمار نہیں آتا کیونکہ وہ بالکونی ہے، علیحدہ ہے اس سے، ایک، اور دوسرا وہاں پر کپڑوں پہ چھینٹے پڑنے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بیچ میں دیوار تھی، دروازے پر وہ کھونٹی وغیرہ لگا کر کپڑے لٹکاتے یا جیسے بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو کپڑے نجس ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے، اور وہاں غسل خانے کے اندر کراہت والا بھی خطرہ نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں پر ایک وہ کرسی، اسٹول یا چوکی سی بنا کر رکھتے تھے، یا وہ ایک مٹی کا سیمنٹ کی تھلی
وغیرہ جس طرح کی ایک جگہ بیٹھنے کے لیے بنا دیتے تھے تاکہ وہ بیٹھ کر کپڑے پہنے، کھڑے ہو کر شلوار پہننے والی کراہت سے بھی بچت تھی. یہ پرانے گھروں میں مرسوم تھا، ہم نے دیکھا ہے. تو اس طرح کی اگر اس کو مسلخ کہتے ہیں، اس جگہ کو مسلخ کہتے ہیں. اس طرح کا اگر مسلخ ہے غسل خانے کے ساتھ، اس میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، خود غسل خانے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے. وغیرہ ہی من بیوت ہی وسطح، اس طرح باقی جگہ گھر ہو گیا، چھت ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اس میں نماز پڑھنے کی کوئی حرج نہیں ہے. نام تکرہ فی بیت نہ رہی، ہاں اسی طرح ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جہاں آگ جلائی جاتی ہے مکروہ ہے. من جہت نار، نہ آگ کی طرف منہ کر کے. ہاں آج کل تو ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے نا. آج کل تو وہ جو کچن نیٹ ڈیزائن کے بن رہے ہیں تو وہاں پر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ شیلفیں لگ جاتی ہیں، کھڑی ہو کر خاتون جو پکا رہی ہے گیس کے اوپر پک رہا ہے، وہاں پر نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ بیٹھ کر کھانا کھانے کی جگہ ہے، نہ نماز پڑھنے کی جگہ، نہ آگے آگ ہے. ہاں ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بڑا کمرہ تھا، بیچ میں جو ہے اس میں چولہا بنایا جاتا تھا، ارد گرد سب گھر والے بیٹھتے تھے، ماں صاحبہ کھانا پکا رہی ہے، بچے ادھر چاروں طرف بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہیں پر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، سب کچھ وہیں پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا مقام جہاں پر آگ جلائی جاتی ہے، آگ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. لا من حیث الحمام، حمام والی بات نہیں ہے. یعنی وہ گھر جو ہے، وہ کمرہ جہاں پر آگ جلائی جا رہی ہے، حمام والا وہاں پر حکم نہیں ہے. جس طرح حمام میں تھا کہ حمام کے خود اندر کپڑے پہننا مکروہ ہے، اس طرح پہن لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیدھا آگ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگر ساتھ کھڑے ہو کر آگ کی نماز پڑھ لو تو مکروہ نہیں ہے. وَبُيُوتِ الْغَائِطِ لِلنَّهْيَانُ، غائط کے مقام پر جہاں لیٹرین وغیرہ ہے، پخانہ کیا جاتا ہے، اس مقام پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا يُبَالُ فِيهِ، جس مقام پر پیشاب کیا جائے وہاں پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، داخل نہیں ہوتے. وَلَوْ فِي إِنَاءٍ، اگرچہ برتن میں ہی کیا جائے. لیٹرین ہے، آج کل لیٹرینیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی ہوتی ہیں نا، مثلاً جس طرح یہ ہے، مثلا لیٹرین ہے، بڑی سر لیٹرین ہے، ایک طرف جگہ خالی ہے اور ایک کونے میں جو ہے وہ پارٹ رکھا ہوا ہے جس میں مطلب پیشاب وغیرہ کیا جاتا ہے. تو ساتھ والی جگہ بچی ہوئی ہے نا، لیٹرین تو نہیں ہے، کہتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ فرشتے اس مقام پر داخل نہیں ہوتے جہاں پر یوبالو پیشاب کیا جاتا ہے. ہاذا فہذا اولا، تو جب وہاں نہیں ہے تو یہاں جس میں آگ جل رہی ہے تو یہاں بدرجہ اولا نماز پڑھنا مکروہ ہے. وَبُيُوتِ النَّارِ، آگ کے گھروں میں، وَهِيَ الْمُعَدَّةِ لِإِضْرَامِهَا، ٹھیک ہے، معدہ لِإِضْرَامِهَا، وہ مقام بیوت النار اس مقام کو کہتے ہیں جو آگ جلانے کے لیے بنایا گیا ہے. فیہا